شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب اس کے نقصان کو دیکھ کر صحابہ اس سے توبہ کر لیتے تھے اور اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے. جب یہ شراب ہمارے نبی نے حرام کر دی تو ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے, جب حرام کر دی تو اس سے ہمیں کتنا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے کتنا زیادہ دور رہنا چاہیے. شراب انسان کو جانور بنا دیتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جیسے پیروں میں پہنے ہوئے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں, ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بنی اسرائیل جس راستے پہ چلے گی میری امت بھی اسی راستے پہ چلے گی. میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, میری امت انہی کے نقش قدم پہ چلے گی. دونوں جوتے جیسے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, برابر. میری امت ایک قدم آگے ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. نوجوانوں سنیے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی لڑکے نے, کسی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا, روڈ پر, چوراہے پر, سڑک پر, اگر کسی نے زنا کیا ہوگا سب کے سامنے, بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر, روڈ پر, سڑک پر, سب کے سامنے اگر اپنی ماں کی عزت سے کھیلا ہوگا, زنا کیا ہوگا, لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ, تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں, میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے, چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے, روڈ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے, سب کے سامنے. میرے پیارے ساتھیوں, حافظ احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ مسلمان نوجوان زنا کرے گا, ماں کے ساتھ زنا تک پہنچانے والا اس نوجوان کو ماں کی عزت سے کھیلنے کے لیے اگر مجبور کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب. شراب کے نشے میں دھت ہو کر لڑکا اپنی ماں کی عزت سے بھی کھیلے گا. اتنی گندی چیز ہے جس کے آج ہم رسیا بنے ہیں اور دل دادا بنے. اتکلوگت پرائے چنیشو گھر میڑی دھرم ترالائے ستوین بھگوان اترشیتی. اندازہ تو لگائیں آپ, ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی, دھرم ترالائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے, ستوین اور سچائی کو لاگو کرنے کے لیے, ستیتا کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اترشتی, بھگوان انتم رشی بھیجے گا, بھگوان آخری نبی اتارے گا, اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اس زمانے میں آئے گا. اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, جس کو حرام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شراب, یہ جوا, یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر, رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کی گندگی ہے, ناپاکی ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو. شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا اس زمانے میں, جوئے کو حرام قرار دیا گیا, لڑکیوں کی عزت, عورتوں کو سمان دیا گیا اور بتایا گیا
اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو. اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کریں گے, ان کا نکاح کر دیں گے, ان کو ہم دوسری جگہ شادی کریں گے, ہم کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا, اگر تمہیں شرم لگتی ہے ان لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کر کے ان کی شادیاں کرنے پر تمہیں شرم آتی ہے, تو جتنی بھی بچیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں, جتنی بھی لڑکیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں, ان تمام لڑکیوں کو, ان تمام بچوں کو میرے گھر بھیجتے جاؤ, مجھے دیتے جاؤ. محمد رسول اللہ ان تمام بچیوں کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار ہے, ان کو پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے تیار ہے, ان کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہے. اگر تمہیں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ, میں ان تمام بچیوں کو پالنے اور پوسنے کے لیے, ان کو بڑا کرنے کے لیے, ان کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طریقے سے آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے, سماج کو جوئے سے روکا, شراب سے روکا. کتنی جہالت تھی عرب کے اندر آپ کو معلوم. عورتیں خانہ کعبہ کا جب طواف کرتی تھی, محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عورتیں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی تو کپڑا اتار کے کرتی تھی, ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا. پڑھیے رحیم مختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت کی مایہ ناز کتاب, ان کے جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوتا تھا. یہ عورتوں کی عزت تھی. کپڑا اتارنا, کپڑے کم کر دینا, یہ کوئی عزت کی بات تھوڑی ہے, یہ تو ذلت کی بات ہے. پتہ نہیں آج کے زمانے میں ہماری عورتوں نے اپنے جسموں پر کم کپڑا پہننے کو اپنی عزت کیسے سمجھ لیا ہے, اپنی عزت کیسے سمجھ لیا ہے. جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں تو اس کی ساڑی, اس کا کپڑا کھول دیا جاتا تھا, اس کو ننگا کر دیا جاتا تھا اور اس کو ننگا گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا. یہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی تھی. آج تمام ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر کی تہذیب ان لوگوں نے آج مل کر, پشچمی سبھیتا نے مل کر آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے جسموں سے کپڑے اتارنے کا کام کیا. کوئی ایک چیز بتا دو, جو لڑکی جتنے کم کپڑے پہنے ہیں اتنی اسٹینڈرڈ مانی جا رہی ہے, جتنے کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتنی اسٹینڈرڈ مانی جا رہی ہے. 2 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا جب تک کہ اس صابن کے اوپر بھی کسی ننگی, آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگا ہوا ہو. 2 روپے کے صابن پر بھی ایڈ کیا جاتا ہے تو آدھی ننگی عورت کا, آدھی ننگی لڑکی کا یہ سماج نے عزت دی ہے, یہ میڈیا عزت دیتی ہے. یہ عورتوں کے ادھیکار کی بات, تم کپڑے اتارو ان کے جسم سے اور ادھیکار کی بات کرتے ہو.